اچھا، اصلاح کے بارے میں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ایک تو اس بندے کو دعوت دی جائے، دوسرے نمبر پر اس کے لیے دعا بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا، بڑا باروب تھا، قوی تھا، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جاؤ پتہ کرو وہ شخص کہاں ہے۔ جا کر دیکھا گیا، وہ شرابی بن گیا تھا، شراب کی محفلیں سجی ہوئی تھی اور وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے آ کر حضرت عمر کو بتا دیا، تو حضرت عمر نے جلدی سے خط لکھا، من عمر ابن الخطاب الی فلان ابن فلان، عمر ابن خطاب کی طرف سے یہ خط فلاں ابن فلاں کی طرف، سلام علیک، پہلی بات میری طرف سے السلام علیکم، اور دوسری بات فإنی احمد الیک اللہ الذی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، میں تمہارے سامنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ شدید عذاب والا بھی ہے، اور وہ اختیار اور طاقتوں والا ہے اللہ، وإلیہ المصیر، سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اس بندے کے سامنے جب خط کھولا گیا تو اس نے جب دیکھا کہ عمر کی طرف سے، تو سب سے پہلے خوشی کے ایک لہر دوڑی کہ عمر نے خط بھیجا ہے۔ جب اس میں پڑھا، اس پر غور کیا کہ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو تو میں معاف کر دیتا ہوں، اور توبہ نہیں کرو گے تو میری پکڑ سے بچ بھی نہیں سکتے۔ فوراً اس نے توبہ کی۔ ادھر حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے تھے اور دعا بھی مانگ رہا تھا، صرف خط نہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہے۔ حضرت عمر کو جب بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کی بھی اصلاح مقصود ہو یہ دو کام کیا کرو، نمبر ایک اس کو دعوت دو، نمبر دو اللہ سے مانگو کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے۔